الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے خوشبودار عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔
اللہ رب العزت قاضی شاہد عمران صاحب، محترم سہیب صاحب، اور اسی طرح قاری حنیف سلطانی صاحب، قاری صغیر صاحب، اور ان کے دیگر جتنے دوست احباب ہیں ان سب کو، طارق عباسی صاحب کو، مولانا عبدالخالق صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں کہ جن کی کوشش اور کاوش کے مخلصانہ دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے ربیع الاول کے مہینہ میں آپ کے ساتھ سیرت کے عنوان کے تحت ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس علاقہ میں میری یہ پہلی تقریر ہے، لیکن سناوا میں کئی بار پہلے بھی آ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہم سب کا ملنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولانا عبدالخالق صاحب بڑی خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے، وقت کی کمی کے پیش نظر انہوں نے بڑی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا۔ ہمارے علاقہ جنگ کی بڑی خوبصورت آواز محترم حافظ مصور لونا صاحب، انہوں نے اپنے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور آل مصطفیٰ و اصحاب مصطفیٰ کی مدحت بیان کی۔ سامعین محترم، یاد رکھیں اللہ کا کرم ہے، گرمی کے موسم کے باوجود آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ آپ نہیں بیٹھے، اللہ نے آپ کو بٹھا رکھا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ان ہزاروں کی آبادی میں سے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں اس قابل سمجھائے کہ آپ حضور کی بات سنیں، آپ حضور کی بات کریں، آپ حضور کے یارانے کی بات سنیں، آپ حضور کے گھرانے کی بات سنیں، تو یہ اس رب کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ انبیاء وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، رسل بھی اللہ کے محتاج ہیں، صحابہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اہل بیت بھی اللہ کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اور ان سب کا داتا اللہ ہے، اور اللہ کی قسم کلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کے جیسا نہ ذات میں کوئی ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی ہے۔ اسی نظریے کو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آپ پڑھی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسندار آئے بز میں جہاں کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے۔ اور حضرت پیر نصیر الدین اسی کلام کے آخر میں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں
کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ. سر پہ دستار قائم ہے، بھرم قائم ہے، چار لوگوں میں عزت ہے، گناہوں پہ پردہ ہے، رب کی رحمت ہے، سجدے نصیب ہو رہے ہیں، اچھی محفلوں میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. رات کا اندھیرا ہے، گرمی کا موسم ہے، بغیر کسی سہولت کے، بغیر پنکھے کے، چٹیل میدان میں جہاں پہ صفائی کا بھی شاید پورا انتظام نہیں ہے، اگر اس موقع پر آپ رات کے 12 بجنے کے قریب ہو رہے ہیں، آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو بٹھا رکھا ہے. بقول شاعر یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم حضور کی باتیں کریں، حضور کی نعتیں پڑھیں، ہم حضور کی باتیں کریں، حضور کی نعتیں سنیں. یہ اس رب کا کرم ہے. ایک زمانہ ایسا تھا جب ربیع الاول کو ربی کوئی نہ کہتا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور نے دھرتی پہ قدم ابھی نہیں رکھا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور کی ولادت نہ ہوئی تھی. ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور کی بعثت ابھی نہ ہوئی تھی. آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا راج تھا. آقا کے آنے سے پہلے ظلم کا رواج تھا. آقا کے آنے سے پہلے ستم والا سماج تھا. نہ ماؤں کو عزت تھی، نہ بہنوں کے لیے چادر تھی، نہ بیٹی کے لیے زندگی تھی. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی صف ماتم بچھ جاتی. پھر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، حدیث کی روایتیں گواہ ہیں، قرآن کی آیات گواہ ہیں. سگا باپ سگی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو، معصوم بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی کو، ننھی سی بیٹی کو اپنے بے رحم ہاتھوں سے خود گڑا کھود کر زندہ اس میں پھینکتا، اوپر سے مٹی ڈالتا. مٹی ڈالتے ہوئے اس بچی کی چیخیں، اس بچی کی سسکیاں، اس بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی. آسمانوں سے آواز اٹھتی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جرم کیا ہے جس کی پاداش میں یہ معصوم سی جان زندہ دفن کی جا رہی ہے. آقا کے آنے سے پہلے ظلم کا رواج تھا. لوگ کعبہ کا ننگے بدن طواف کیا کرتے تھے. نہ ماؤں کی پہچان تھی، نہ بہنوں کے لیے آنچل تھے. سرے بازار لوگ اپنی بہنوں کی بولیاں لگاتے، پھر یوں بیچ دی جاتی جس طرح بھیڑ اور بکری منڈی میں بیچ دی جاتی ہے. آقا کے آنے سے پہلے ایک عجیب صورتحال تھی. اندھیرے ہی اندھیرے، ستم کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا. ہر طرف اندھیروں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، مولانا محمد آصف معاویہ سیال. ہر طرف اندھیروں کا راج تھا. اندھیروں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. کعبہ کا ننگے بدن طواف ہوتا تھا. لوگ اللہ سے دور تھے. اللہ کو چھوڑ کے قبروں کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کے شجروں کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کے
حجروں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے اس اندھیر نگری کے دور میں دھرتی پہ کرم کیا، دھرتی پہ احسان کیا، دھرتی پہ رحم فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا، میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، ماؤں کو جنت کا مقام مل گیا۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، باپ جنت کا دروازہ بن گیا۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، بہنوں کے لیے سروں کی چادریں بچھائی گئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، زندہ دفن ہوتی بیٹیاں باپ کے لیے رحمت کہلائی گئی۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ آقا کے آنے سے اندھیرے سویروں میں بدلے، آقا کے آنے سے دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، آقا کے آنے سے ماؤں کے قدموں میں جنت آئی، آقا کے آنے سے بہنوں کے سروں پہ آنچل آئے، آقا کے آنے سے بیٹیوں کو زندگی ملی، آقا کے آنے سے کعبہ کو غلاف ملا، آقا کے آنے سے دھرتی کو عزت ملی، آقا کے آنے سے شہادتین نصیب میں آئی، آقا کے آنے سے ہدایت عام ہوئی، آقا کے آنے سے ایمان کا نور ملا، آقا کے آنے سے صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کا درس ملا، آقا کے آنے سے تاریخ گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، کوئی صدیاں نہ نہیں، صرف 23 سال کے مختصر عرصہ میں عرب کی وہ دھرتی جہاں پہ لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، جہاں پہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ واقفیت نہیں تھی، پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچے کہ چلتے عرب کی دھرتی پہ تھے اور ان کے جوتوں کا کھڑکا بہشت بری تک سنائی۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، مولانا آصف معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، جن لوگوں کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، زمین ان کے تابع ہوئی، دریاؤں نے ان کو سلامیاں دی، آگ ان کا حکم مانتی رہی، ہوائیں ان کا پیغام پہنچاتی رہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے وہ لوگ جو عرب کے بادیہ نشین تھے تہذیب کے ایسے خوگر ہوئے کہ آج روئے زمین پر اگر کسی نے صداقت کو دیکھنے تو وہ عرب سے ادھار ملتی ہے، اگر عدالت بنانی ہے تو عرب سے ادھار ملتی ہے، اگر سخاوت سیکھنی ہے تو عرب سے ادھار ملتی ہے، اگر شجاعت کا درس لینا ہے تو عرب سے ادھار ملتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے یوں عزتیں تقسیم کر دی کہ پھر چھوٹا سا بچہ حیدر کرار کہلایا تو نبی کے صدقے مکہ کا تاجر خلیفہ بلا فصل بنا، تو نبی کے صدقے مکہ کا تاجر ذوالنورین کا خطاب پا گیا، تو نبی کے صدقے
اونٹوں کا چرواہا عمر ابن خطاب کہلایا تو نبی کے صدقے حسن اور حسین جنت کے بادشاہ بنے، تو نبی کے صدقے معاویہ کاتب وحی بنے، تو نبی کے صدقے در فشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جون تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مولانا آصف معاویہ سیال صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں تو اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ سلام آقا آپ کے قدمین کو، سلام آقا آپ کے نالین کو، سلام آقا آپ کی ولادت کو، سلام آقا آپ کی بعثت کو، سلام آقا آپ کی نبوت کو، سلام آقا آپ کی رسالت کو، سلام آقا آپ کی تبلیغ کو، سلام آقا آپ کے جہاد کو، سلام آقا آپ کی تربیت کو، سلام آقا آپ کے علم کو، سلام آقا آپ کے حلم کو، سلام آقا آپ کی سیرت کو، سلام آقا آپ کی صورت کو، سلام آقا آپ کی ذات کو، سلام آقا آپ کی بات کو۔ آپ نہ ہوتے میرا چہرہ بدل چکا ہوتا، آپ نہ ہوتے میری شکل بدل چکی ہوتی، آپ نہ ہوتے میرا چہرہ مسخ ہو جاتا، آپ نہ ہوتے میں بھی دیگر امتوں کی طرح فلاح ہو جاتا۔ چہرہ سلامت ہے، آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے، برم قائم ہے، آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے، عزت قائم ہے، آقا تیرے نالین کا صدقہ ہے۔ دنیا کے اندر 4 لوگوں میں سر اٹھا کے جیتے ہیں، آقا تیری نبوت کا صدقہ ہے۔ آپ نہ ہوتے ہم اجڑ جاتے، آپ نہ ہوتے ہم فلاح ہو جاتے، آپ نہ ہوتے ہم تباہ ہو جاتے۔ آج انسانوں کی صف میں ہے تو آقا تیری نبوت کی برکت ہے۔ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ ہماری ذاتی کوئی پہچان نہیں، ہماری ذاتی کوئی شناخت نہیں، ہمیں شناخت ملی ہے تو آقا آپ کی نبوت کے صدقے، ہمیں پہچان ملی ہے تو آقا آپ کی رسالت کے صدقے، ہمیں ایمان ملے تو آقا آپ کی آمد کے صدقے، ہم ہدایت کے راہی بنے ہیں تو آقا آپ کے صدقے۔ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ آقا ہماری ساری محبتیں آپ کے قدمین سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں کسی اور طرف کوئی غرض نہیں، ہم آپ کے غلام، آپ کے غلاموں کے بھی غلام، آپ کی ازواج کے نوکر، آپ کی بنات کے نوکر، آپ کی آل کے نوکر، آپ کے اصحاب کے نوکر، اور آج سے نہیں جدی پشتی نوکر، آج سے جدی پشتی نوکر۔ آقا ہم کون ہوتے ہیں، ہمارے چہرے نہ بدل جائے اگر ہم آپ کی ختم نبوت کے لیے نہ بول سکیں، ہماری شکلیں نہ اجڑ جائے اگر ہم ابو بکر کی صداقت
کے لیے نہ بول سکے، ہماری زبانیں گنگ نہ ہو جائے اگر عمر نہ کر سکے، ہماری نسلیں نہ ختم ہو جائے اگر ذوالنورین کے ترانے نہ پڑھ سکے، ہماری نسلیں ختم نہ ہو جائے اگر مولا علی کی عظمت نہ بیان کر سکے، اگر حسن حسین کی عزت نہ بیان کر سکے، اگر امیر معاویہ کا دفاع نہ کر سکے۔ آقا ختم نبوت کی بات ہوگی صفحے اول میں ہوں گے، تیرے یاروں کی بات ہوگی صفحے اول میں ہوں گے، تیرے گھرانے کی بات ہوگی صفحے اول میں ہوں گے، تیرے حسن اور حسین کی بات ہوگی صفحے اول میں ہوں گے، اور تیرے سامنے مسلمانوں کے ماموں معاویہ کی بات ہوگی تو پھر بھی صفحے اول میں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا امیر معاویہ مولانا محمد عاصم معاویہ سیال، نعرہ تکبیر۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جو نبی کی چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کے بھی غلام ہیں۔ حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، چادر کی چھاؤں میں کون تھے؟ حضرت مولا علی۔ چادر کی چھاؤں میں کون تھی؟ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا۔ چادر کی چھاؤں میں کون تھے؟ جناب سیدنا امام حسن مجتبی۔ چادر کی چھاؤں میں کون تھے؟ جناب سیدنا امام حسین مرتضیٰ۔ تو جو نبی کی چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ہے خلیفہ بلا فصل؟ سیدنا ابو بکر۔ چادر اور گنبد خضرا کی چھاؤں میں کون ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں، کوئی الٹا لٹکے، روئے، دھاڑے مارے، زور لگا لے، نبی کے ساتھ غار میں بھی ابو بکر کو نہیں نکال سکتا، مزار سے بھی نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے رہنا نہیں نکال سکتے تم۔ اور جی زبردستی سو گئے، بھلا کوئی زبردستی سو سکتا ہے؟ رب کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس مٹی سے بنایا اسی میں لوٹا رہے ہیں، اسی سے اٹھائیں گے۔ تو رب نے جہاں سے خمیر لیا وہیں پہ لوٹایا اور وہیں سے اٹھانا ہے۔ جب تک رب نہیں نہ اٹھائے گا کوئی ابو بکر اور عمر کو کسی سے جدا نہیں کر سکتا۔ زور لگاؤ لگاؤ زور۔ ابو بکر کو عمر کو نبی سے جدا کر سکتے؟ اور اگر تم کہو کہ ہمارا وہاں بس نہیں چلتا، ہمارا وہاں اختیار نہیں ہے، تو روضہ امام حسین میں تو تمہارا اختیار ہے نا۔ وہاں تو تم ہو، حسین کے ساتھ سوئے ہوئے ابو بکر کو اٹھا کر دکھاؤ، سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ سوئے ہوئے عمر کو اٹھا کر دکھاؤ، روضہ حسین میں سوئے ہوئے عثمان کو اٹھا کر دکھاؤ۔
اور آپ کے لیے کھلی دعوت ہے. آپ کے پاس موبائل ہے، اپنے موبائل کے گوگل میں جائیں اور سرچ کریں اور وہاں پہ لکھیں ابو بکر بن علی. کیا لکھنا ہے؟ ابو بکر بن علی. پھر ویب سائٹ کھولنی ہے اپنی نہیں، قوم ایران کی، اور اس ویب سائٹ میں آپ ابو بکر بن علی کی تفصیل پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ یہ ابو بکر بیٹا علی کا ہے، بھائی حسین کا ہے، شہید کربلا کا ہے اور دفن حرم حسین کے اندر ہے. آپ گوگل پہ لکھیں عمر بن علی، اور حضرت علی کے 2 بیٹوں کا نام عمر تھا، عمر الاکبر اور عمر الاوسط. آپ عمر بن علی لکھیں. جب آپ لکھیں گے قوم کی ویب سائٹ سے سرچ کریں، لکھا ہوگا عمر بیٹا علی کا، بھائی حسین کا، شہید کربلا کا اور دفن حرم حسین کے اندر ہے. عثمان ابن علی لکھو، تفصیل پڑھو گے لکھا ہوگا بیٹا علی کا، بھائی حسین کا، شہید کربلا کا اور دفن حرم حسین کے اندر ہے. رب کی تقسیم ہے، نانے کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر کو سلا دیا، نواسے کے ساتھ بھی ابو بکر اور عمر کو سلا دیا. ہم نانے پہ بھی راضی، نواسے پہ بھی راضی. اور فیصلے تو اللہ رسول کے ہیں. اور جی زبردستی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، خود بندہ اندازہ لگا سکتا ہے. آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، ادھر سے آپ کا سسر آ جائے، ادھر سے آپ کا داماد آ جائے، آپ کے ساتھ کرسی صرف ایک خالی ہو، اس خالی کرسی پہ کس کو بٹھاؤ گے؟ سسر کو یا داماد کو؟ کس کو بٹھاؤ گے؟ روضہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کی جگہ تھی، اور حق 4 یار میں 2 نبی کے سسر تھے اور 2 نبی کے داماد تھے. حضور نے اپنے سسر سلا لیے، تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ مرضی حضور کی. حضور اپنے داماد سلا لیتے، ہم پھر بھی راضی تھے، ہمیں پھر بھی کوئی تکلیف. اللہ کی قسم مولا علی کے فضائل سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں، نہ نبی کے ابو بکر سے نہ نبی کے علی سے. ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے نبی کا گھرانہ اور نبی کا یارانہ دونوں. اور اہل بیت کا لفظ جس ہستی پر صادق آتا ہے، ہم ہر اس ہستی کو سلام عقیدت پیش. آپ ذرا توجہ کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف وہ ہیں جو اہل کسا ہے، جو چادر کے چھاؤں میں آئے. میں کہتا ہوں کہ اگر چادر کی چھاؤں میں آنے سے بنتا ہے بندہ اہل بیت، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا تو ایمان ہے چادر حضور نہ بھی دیتے علی پھر بھی اہل بیت تھا. سمجھنے کی کوشش کریں. چادر اس اعزاز کا اظہار ہے بس. جیسے 8 سال لگا کے عالم تیار ہو گیا، علم اس کے سینے میں ہے، 8 سال کے بعد اس کے سر پر دستار بندی کی جاتی ہے، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ عالم بن گیا ہے. اب علم دستار میں ہے یا اس کے سینے میں؟ آپ کو کب پتا چلا؟ جب دستار آئی. مولا علی ہوں یا سیدہ فاطمہ زہرا، جناب امام حسن ہو یا سیدنا امام حسین، یہ اہل بیت تو تھے. چادر کا سایہ دے کر ان کی عزت کا اظہار کیا گیا. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں وہی اہل بیت ہوں گے جن پر نبی کی چادر آئی، تو جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل بیت، اور اللہ کی قسم ہیں بھی اہل. تو جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہو گئے اہل بیت. اس ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے کندھے پہ پورا نبی آیا؟
ایک طرف چادر آئے، ایک طرف چادر والا آئے. بات سمجھ؟ ہمیں تو کوئی انکار نہیں، نہ چادر والوں سے کوئی ہم بیزار ہیں اور نہ ہی چادر دینے والے سے ہم بیزار ہیں. مولا علی کو چادر کس نے دی؟ حضور نے. اور حضور کو چادر کس نے دی؟ ابو بکر نے. تو ہم راضی، ہمیں کوئی گلہ نہیں. اور ہماری کیا مجال کہ ہم علی سے راضی نہ ہو. جو علی سے راضی نہیں وہ مومن نہیں، منافق ہے. اور ہم منافق نہیں، مومن ہیں. اسی لیے کہتے ہیں علی ہمارا رہبر ہے، علی ہمارا رہنما ہے، علی ہمارا امام ہے، علی ہمارا پیشوا ہے، علی ہمارے ایمان کی معراج ہے، علی ہمارا پیر ہے، نبی کا پیر ہے. ان کو عزت اللہ رسول نے دی ہے، ہم اس عزت کو تسلیم کرتے ہیں. اور اسی تسلیم کرنے کی وجہ سے اللہ سے یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اور آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے مسلک کو پہچانو. نحن اہل السنت والجماعت لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. نہ ہمارا ناصبیوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا رافضیوں سے کوئی تعلق ہے. ہم نبی کی سنت اور جماعت صحابہ کی سنتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم حضور کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں. نہیں جی، حضرت علی داماد رسول ہیں اس لیے اہل بیت ہیں. میں نے کہا حضرت مولا علی داماد رسول ہیں، اور داماد رسول ہونے کی وجہ سے بقول تمہارے اگر وہ اہل بیت بنے ہیں تو پھر اس عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے جو دوہرا داماد رسول ہے؟ ان ازواج کے بارے میں کیا خیال ہے جو نبی کا بستر بنی، جو نبی کا لباس بنی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہم الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. جن کو حضور نے بلا کر اپنا مصلی دیا اس ابو بکر صدیق کو بھی سلام. جس کو حضور نے بلا کر اپنا جھنڈا دیا اس مولا علی کو بھی سلام. آپ توجہ کریں، مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ٹھاک تھا، بیمار نہیں تھا، موقع پہ موجود تھا، سفر میں نہیں تھا. لیکن حضور نے مجھے نہیں کہا کہ علی تو نماز پڑھا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ کہ وہ نماز پڑھائے. حالانکہ حضرت ابو بکر موقع پہ موجود، حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا مصلی دیا. خیبر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، لیکن مولا علی موجود نہیں. حضور نے فرمایا لأعطین الرأیۃ غدا رجلا، کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح جاری کریں گے. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ویحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کل صبح ہوئی تو حضور نے جھنڈا حضرت مولا علی کو دیا. مصلی کا اعلان ہوا تو ابو بکر موقع پہ موجود، جھنڈے کا اعلان ہوا تو علی موقع پہ موجود. ہم سنی ہیں، ہمارا مزاج صدیقی اور علوی ہے. نبی نے مصلی ابو بکر کو دیا تو مولا علی خوش ہوئے، نبی نے جھنڈا مولا علی کو دیا تو حضرت ابو بکر صدیق خوش ہوئے. اور یہی آپ کے سٹیج کی دعوت ہے. آپ کے پاس رتی بھر بھی گنجائش نہیں کہ آپ نبی کے یارانے یا گھرانے سے روگردانی کریں، رتی بھر بھی.
آپ کا سٹیج آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ یہ دل نبی کے یارانے کے بارے میں میلا کرو گے تب بھی تباہ ہو جاؤ گے، نبی کے گھرانے کے بارے میں میلا کرو گے تب بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم الحمدللہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، رسول اللہ کے صالح ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم یزید کا دفاع نہیں کرتے۔ اظہار برات ہے اور کھلے عام ہے اور کھلے ننگی برات ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا یزید کے ساتھ۔ ہماری محبتیں اور عقیدتیں امام حسین کے قدموں سے جڑی ہوئی ہیں، ہمیں یزید کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے کبھی بھی دل کے کسی گوشے میں بھی یزید کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھی۔ ہماری محبتیں، ہمارا عشق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور ہم الحمدللہ اس اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ لیکن اگر کوئی یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ پہ دشنام ترازی کرنے کی کوشش کرے، حضرت ابو سفیان کو گالم گلوچ کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ہم اس کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ ہم آئینی قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور نبی کے کسی بھی صحابی کو ہم لا وارث نہیں چھوڑیں گے۔ ہر صحابی رسول کے لیے ہم پہرے دار ہیں، اہل بیت کے ایک ایک فرد کے ہم حبدار ہیں۔ ہم جہاں جائیں گے نبی کے یارانے کا بھی دفاع کریں گے اور حضور کے گھرانے کا بھی دفاع کریں گے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں یہ دونوں نسبتیں، یہ دونوں نسبتیں۔ اور یاد رکھیں، ایمان میں داخل ہونے کے لیے دو جز والا کلمہ ضروری ہے۔ کتنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو گواہیاں ضروری ہیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے، اور ایمان پر مرنے کے لیے دو محبتیں ضروری ہیں۔ میرے جملے پہ غور کریں، ایمان میں داخل ہونے کے لیے دو گواہیاں ضروری ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسری محمد الرسول اللہ۔ اور ایمان کی حالت میں مرنے کے لیے دو محبتیں ضروری ہیں، ایک محبت آل محمد اور ایک محبت اصحاب محمد۔ اور الحمدللہ آپ کے سٹیج پر ان دونوں محبتوں کا برملا اظہار کیا جاتا ہے، برملا اظہار کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی شہادت ایک روشن باب ہے اسلام کا، اور ان کی جرت اور غیرت اسلام میں ایک تابندہ باب ہے۔ اور شمر اور ابن زیاد اور ان کی سوچ رکھنے والوں کی غلط سوچ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، اور ہوا بھی یہی۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد خولی لانتی بہت بری زندگی گزار کے مرا، شمر لانتی بہت گندی زندگی گزار کے مرا، یزید کو ایک باندری نے کاٹا اور اس کی وجہ سے وہ موذی مرض میں مبتلا ہوا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا، ابن زیاد مختار سقفی کے ہاتھوں قتل ہوا، اور جب اس کا سر مجمع میں پڑا تھا تو اچانک لوگوں نے کہا جا جا جا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کون آ گیا، مجمع نے ادھر دیکھا تو ایک بڑا آئیدہا مجمع میں داخل ہوا، جو ابن زیاد کے ناک کے راستے سے داخل ہوتا تھا منہ سے نکل جاتا تھا، پھر منہ سے داخل ہوتا تھا ناک سے نکل جاتا تھا۔ اور وہ بدبخت، وہ لعنتی جس نے امام حسین کے پاکیزہ جسم سے شہادت کے بعد کپڑے کھینچے تھے،
اس بدبخت کے ساری زندگی ہاتھوں سے پیپ جاری رہی، ساری زندگی ہاتھوں سے پیپ جاری رہی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا۔ اور اس امت میں وہ سب سے بدبخت لوگ تھے جن کی تلواریں حسین کے خلاف نکلی۔ الصواعق المحرقہ کی روایت سناتا ہوں، جب یہ پلیدیوں کا لشکر امام حسین کو شہید کر کے امام حسین کا سر مبارک لے کر جا رہا تھا دمشق کی جانب، راستے میں شام ہو گئی۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی سنی لکھتے ہیں ایک گرجا گھر کے قریب سے گزر ہوا، شام ہوئی، عیسائی پادری سے کہا کہ ہمیں رات رہنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا تمہیں رہنے کی اجازت ہے، یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا لیے پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ اس نے کہا حسین ابن علی کون تھے؟ انہوں نے کہا حسین ابن علی ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ اس نے کہا جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے پہ چھریاں چلا دی۔ عیسائی پادری نے جو بات کہی علامہ ابن حجر نے لکھی ہے، اس نے کہا ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھور ہے، صرف جس پر حضرت عیسیٰ سفر کرتے تھے، اس گدھے کا صرف ایک کھور ہے۔ کہتے ہم نے اس کھور کی بھی حفاظت کی ہے، ہم اسے ریشم کے لحاف میں رکھتے ہیں، سارا سال خوشبو اس پہ چھڑکتے ہیں، سال کے آخر پر پوری دنیا کے عیسائی اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھور کی زیارت کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ ہم عیسائی ہو کر اپنے نبی کے گدھے کے کھور کی حفاظت کرتے ہیں، تم سے اپنے نبی کے نواسے کی حفاظت نہیں ہو سکی۔ اس نے کہا تمہیں رات رہنے کی اجازت ہے، چونکہ میں تمہیں زبان دے چکا تھا، لیکن شرط یہ ہے حسین کا سر میرے گھر میں رہے گا، میرے پاس امانت ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم کرایہ لیں گے۔ کیا کہا؟ میرے استاد مولانا اسماعیل محمدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یزیدی دولت دے بھوکے، دولت کے بھوکے، یہ پلیدی 1100 درہم ان کا رات کا کرایہ طے ہوا۔ اس پادری نے ان کو 1100 درہم دیا اور حسین سلام اللہ علیہ کا سر لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ رات گزاری، جب صبح وہ واپس آیا حسین کا سر اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان پلیدیوں نے پوچھا تمہیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے اس نے پڑھایا۔ ان کا یہ تو شہید ہو چکا ہے، یہ تو بول نہیں سکتا۔ اس عیسائی پادری نے کہا جب حسین کا سر ہمارے گھر میں تھا میں نے اہل خانہ سے کہا آخری نبی کا نواسہ کا سر ہمارے گھر میں مہمان ہے، اس کی توہین ہوگی اگر آج رات ہم سو جائیں۔ ہم ساری رات جاگے، ہم نے حسین کے سر کو عرق گلاب سے غسل دیا ہے، رات اس سر کو میں نے اپنی گود میں رکھا ہے، رات کے ایک پہر میں نے دیکھا اس کے چہرے سے ایک نور نکلا، آسمان تک روشنی کرتا چلا گیا۔ میں نے دیکھ لیا جس نبی کا نواسہ اتنا نورانی ہے وہ نبی کتنا نورانی ہوگا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد تاریخی روایت کہتی ہے اس گرجا گھر کی دیوار پر ایک عبارت لکھی ہوئی ظاہر ہو گئی، لکھا ہوا تھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم القیامہ، وہ امت جس نے حسین کو قتل کر دیا کیا حسین کے نانے کی شفاعت کی امید ابھی بھی رکھتی ہے؟ اس امت کے سب سے بدبخت اور شقی القلب وہ لوگ تھے جن کی تلواریں حسین کے خلاف نکلی۔ حسین کربلا میں بھی سرخرو ہوئے، قیامت والے دن بھی سرخرو ہوں گے، اور آج سناوا کی اس دیہاتی بستی کے اندر سیرت النبی کے جلسے میں آصف معاویہ تقریر کے اندر جناب امام حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین
است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ خدا را اپنے مجموع میں محبت اہل بیت کو فروغ دو، اور اتنی آواز کے ساتھ تمہاری محبت ہو کہ ساری آوازیں تمہاری آواز کے سامنے دب جائیں۔ اور اگر تم نے یہ عنوان چھوڑ دیا، لوگ اسی عنوان پر کسی اور طرف لے کر چلے جائیں گے تمہاری آنے والی نسلوں کو۔ آپ آنے والی نسلوں کو مودت اہل بیت سکھائیے، آنے والی نسلوں کو جس طرح دفاع صحابہ سکھائی ہے، ہم نے محبت اہل بیت بھی سکھانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بستی گرمانی میں ہم نے پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ آپ کے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، بانیان محفل، شرکائے محفل کے خلوص اور نیت کو اللہ قبول فرمائیں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر میرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں قبول فرما، بانیان محفل کی کوشش کاوش کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے یہاں پہ آئے، حضور کی بات سنی، حضور کے یاروں کی بات سنی، حضور کے اہل بیت کی بات سنی، اولیاء کرام کی بات سنی، قرآن و حدیث سنا، اے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک ایک قدم پہ اپنے شایان شان عزتیں اور جزائے خیر نصیب فرما۔ مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ اپنے فضل سے اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ملک دشمن طاقتیں صوبائی تعصب کو فروغ دینا چاہ رہی ہیں، پنجابی اور بلوچوں کو لڑانا چاہتی ہیں، سندھیوں اور پنجابیوں کو اور کے پی کی والوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں۔ اللہ ہمارے ملک میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، ترقی اور خوشحالی اور استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ رات کے اس پیر ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ہم لوگ کمزور بھی ہیں اور بے بس بھی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن تو بہت اے اللہ کرنے والی ذات ہے، مددگار ذات ہے، مشکل کشا ذات ہے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوموں پر آسانیاں نازل فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرما، اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، پوری امت مسلمہ کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جتنے لوگ آئے
ان کے جتنے جتنے تعلق دار، رشتہ دار، جاننے والے، پہچاننے والے، جو جو دوست فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو زندہ ہے ہم سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، کامل ہدایت والی، صحابہ اہل بیت کی محبت والی اے اللہ لمبی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ اللہم اجعل کید من ارادنا بسوء فی نحری، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔